سنیوں کے امام بریلی کے تاجدار امام محمد رضا خان قادر بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے۔ بولو یار سبحان اللہ۔ جب آپ سبحان اللہ پڑھیں گے کی آواز بہت منتشر مسلسل آج کئی دنوں سے محفل ہی میں رہنا ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں یا رسول اللہ، پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، سب کو ہنساتے جائیں گے، اور اس عطیں دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، اس عطیں دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے، آقا چھپاتے جائیں گے، اور یا رسول اللہ خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، حشر کر ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کو دھو، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ حضرات کون اعلیٰ حضرت؟ وہ اعلیٰ حضرت ہیں۔ ایسے دور میں آپ تشریف لائیں، ایسے دور میں تشریف لائے جب ہر چہار جانب دین مدین پر حملہ ہو رہا تھا، کہیں سے یا رسول اللہ کہنے پر کفر و شرک کا فتنہ لگایا جا رہا تھا، تو کہیں سے آواز اٹھائی جا رہی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر پکارنے والا مشرک ہو جائے گا۔ کہیں سے اولیاء پر کہیں سے یہ بول بول کے لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا تھا۔ اولیاء کرام کے مزارات طیبہ پر جانا بھی زیادہ گمراہی ہے۔ کہیں سے یہ آواز اٹھائی جا رہی تھی کہ جس کا نام محمد علی وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں ہے، پر سنی گھبرا رہا تھا، اے مالک و مولا ہم کریں تو کیا کریں، اے مالک و مولا کوئی ایسا رہبر و رہنما عطا فرما دے جو ہمیں سیدھی راہ بتا دے، سیدھی راستہ دکھا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت نے آواز دی تھی، اے سنی مسلمانوں گھبرانا نہیں، ان سارے فتنوں میں آگ لگانے کے لیے بریلی سے امام محمد رضا ادا کر رہا ہوں۔ کبھی تو حساب کہتے ہیں مانا عرب نے تجھ کو یہ گانا، گایا اعظم نے تیرا ترانہ، مانے ہیں تجھ کو سارا زمانہ، حامی سنت اعلیٰ حضرت۔ کون اعلیٰ حضرت؟ وہ اعلیٰ حضرت سرکار ہے۔ اے مسلمانوں جب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اختیار کی بات آتی ہے، لوگوں نے سوال کیا تھا، اے بریلی کے بڑے مولانا کیا اللہ نے اپنے نبی کو اختیار کلی عطا فرمائی ہے کہ نہیں عطا فرمائی ہے؟ تو آپ نے اپنے قلم کو اٹھا کر کے پورے دنیا والوں کو ایک پیغام دیا تھا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب محب میں نہیں، میرا تیرا کون اعلیٰ حضرت؟ وہ اعلیٰ حضرت ہے۔ آپ فرماتے ہیں اے لوگوں اپنے عقیدے میں اتنے مضبوطی کے ساتھ قائم رہنا کہ زمین پھٹ جائے، آسمان اوپر سے نیچے آ جائے، مگر آپ کے عقیدے میں ذرہ برابر فرق نہ آنے پائے۔ آپ اپنے اللہ اکبر اہل سنت والجماعت کو ایسا سبق سکھا گئے ہیں، ایسا درس دے کر کے گئے ہیں۔ آپ کا پہلا حج ہے، اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں۔ اے مسلمانوں یاد رکھنا، جو انسان حج کے ارادے سے اپنے گھر سے نکلتا ہے، اپنا داہنا قدم اپنے گھر سے نکالتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، اگر یہ میرے رضا کے لیے حج بیت اللہ کی طرف جا رہا ہے تو اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، اس گناہوں کو میں نے معاف کر دیا ہے۔ تو یاد رکھنا مسلمانوں، اعلیٰ حضرت سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا حج ہے، آپ کے ساتھ آپ کی والدہ ماجدہ ہیں، یعنی آپ کی ماں تشریف لے جا رہے ہیں۔ آپ بمبئی کے سرزمین پر پہنچ
पहुंच जाया करते हैं। आपकी वालिदा माजिदा साथ में है, पानी वाले जहाज पर सवार हो जाया करते हैं। मुसलसल जब अल्लाह अकबर आप सवार हो गए और जहाज पानी वाला जब चलने लगता है, मुसलसल मसाफत तय करने के बाद अल्लाह अकबर जिद्दा आने से पहले पहले समंदर में तूफान आ जाया करता है, लोग घबरा जाया करते हैं। कप्तान ऐलान कर दिया करता है, जितने लोग हज को जा रहे हैं वो कलमा पढ़ ले, कफन पहन ले, अभी जहाज मेरे काबे से बाहर हो गया है, अभी जहाज डूब जाएगा, अब मैं नहीं बचा सकता। ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, प्यार करो, माँ ऐसी हंसती होती है, अगर चाहती है तो अपने जहन्नमी बेटे को जहन्नम से खींच करके जन्नत के वादियों तक पहुंचा दिया करती है। आला हजरत सरकार की माँ ने जब अपने बेटे को देखती है तो रोना शुरू कर दिया करती है, कहती अल्लाह अकबर, इतना कीमती बेटा आज मेरे माथे की निगाहों से मेरे सामने डूब जाएगा मेरे साथ। बाप बेटे की मोहब्बत में रोने लगती है। आला हजरत सरकार अपने माँ के पास आते हैं, कहते अम्मी जान क्यों रो रही हो? कहा बेटा कप्तान ने तो ऐलान कर दिया है कि जहाज डूब जाएगा, जितने लोग हज पे जा रहे हैं वो कलमा पढ़ ले, अब ये जहाज में नहीं बचा सकता। आला हजरत सरकार ने फरमाया माँ आप ना रोइए, अल्लाह की कसम ये जहाज नहीं डूबेगा। अल्लाह अकबर। कहा माँ ने कहा बेटा कप्तान ने तो ऐलान कर दिया है। कहा माँ सुनो, मैं किसी कप्तान पर ईमान नहीं लाया हूँ, मैं आमिना के लाल पर ईमान लाया हूँ, मैं मदीने के ताजदार पर ईमान लाया हूँ। उधर माँ को तसल्ली देते हैं, उधर अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह आने दो या दो, अब तो तुम्हारी जानिब कश्ती तुम्हें पे छोड़ी अंदर उठा दी। माँ को सरकार के बारगाह में अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह जहाज में बैठना मेरा काम था, अब मदीना बुलवाना आपका काम है। कहा माँ मैं कप्तान पर ईमान नहीं लाया हूँ, मेरे आका ने फरमाया है बिस्मिल्लाह मजरीहा व मुरसाहा इन्ना रब्बी लगफूरुर रहीम। जो इस दवा को कस करके पानी वाली कश्ती पर बैठेगा वो मंजिल तक जरूर पहुंचेगा। तो मैं किसी कप्तान पर ईमान नहीं लाया, मैं आमिना के लाल पर ईमान लाया। इधर अर्ज करते हैं दुल्हन से इतना कह दो प्यारे सवारी होकर मुश्किल में है बराती लगा दिए हैं। अल्लाह अकबर। इतने में एक बुजुर्ग नौजवान होते हैं जिनके चेहरे पर अल्लाह अकबर बोलो यार सुभान अल्लाह निकाब पड़ा हुआ है, ये कदम को बगदाद में रखते हैं, दूसरे कदम को आला हजरत सरकार के जहाज पर रख दिया करते हैं। अपने दाहिने बाजू से पानी वाले जहाज को इशारा फरमाते हैं, वो जहाज तूफान से निकल जाया करता है। आला हजरत सरकार ने दामने करम थाम करके फरमाया था आप कौन हैं जो ऐसे मुश्किल वक्त में आपने मेरी रहनुमाई फरमाई है, आपने मेरी जान बचाई है। कहा ऐ बरेली के ताजदार अब तुम मदीने जा रहे हो, जब मदीना पहुंचना तो सरकार के बारगाह में मेरा सलाम पेश कर देना। क्या हुजूर आपका दामने करम में नहीं छोड़ सकता जब तक कि आप अपना पता नहीं बता देंगे, आप अपना नाम नहीं बता देंगे। बरेली के बड़े वाला आपका काम हो गया है, आप तशरीफ ले जाएं। कौन है हुजूर आपको बताना पड़ेगा आप कौन हैं। तो कहा जिसको पूरी दुनिया कैसे सरदानी हजरत शेख सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी बड़े पीर कहते हैं, मैं बड़े पीर हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ ऐ मुसलमानों, अगर ये कदम से बड़े पीर दस्तगीर जहाज निकालने के लिए आ सकते हैं तो मेरा मालिक मुख्तार हर सुन्नी के कब्र को उजाला क्यों नहीं फरमा सकते हैं। मालिक कौन है तो पास कुछ रखते नहीं, तो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ। कौन आला हजरत? आज कहते हैं सुन्नी लोग आला हजरत कहते हैं। मुसलमानों न जाने सुन्नियत पर क्या क्या आफतें आती। बरेली में अगर इमाम अहमद रजा खां पैदा नहीं हो तो याद रखना मुसलमानों वही आला हजरत सरकार है। हुक्म ये है कि जब पहला हज हो तो मक्के की नियत करके जाएं, क्योंकि हज का अरकान वही अदा होता है।
اور اگر دوسرا حج ہے حج نفل ہے تو مدینے کی نیت کر کے جائے. اعلیٰ حضرت سرکار نے دوبارہ کہا تھا کعبے کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا. پوچھا تھا ہم سے جس نے تو نہجب کے گھر کی ہو. یاد رکھنا جب آپ مکہ المکرمہ کے سرزمین پر پہنچ جایا کرتے ہیں وہاں چند بےمانوں نے چند نجدیوں نے پہلے ہی شور مچا رکھا تھا کہ بریلی کا ایک بہت بڑا مولانا ہے جو اللہ کے علم کو اور رسول اللہ کے علم کو برابر بتاتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے قائل ہے. اللہ اکبر. لوگوں نے کہا تھا اگر وہ انسان حج کرنے کے لیے آ رہے ہیں تو ان سے سوال کیا جائے اے مسلمان یاد رکھنا کہ ایک ہاتھ سے لکھتا ہے اسے اعلیٰ اسے حضرت کہا جاتا ہے اور جو دونوں ہاتھ سے لکھتا ہے اسے اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے. طواف کعبہ کے بعد لوگوں نے آپ کے بارگاہ میں عرض کیا تھا میں نے سنا ہے کہ آپ ہندوستان سے تشریف لائے ہیں. آپ اہل سنت والجماعت کے سب سے بڑے مولانا ہے ہندوستان کے سرزمین پر. تو لوگوں نے کہا ناچیز کو لوگ بڑے مولانا کہتے ہیں. کہا کہ آپ یہ بتائیں کیا اللہ نے اپنے نبی کو علم غیب عطا فرمایا ہے؟ کہا بے شک بے شمار علم غیبیہ اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا ہے. بے شمار علوم غیبیہ اللہ نے اپنے نبی کو عطا فرمایا ہے. کہا اس پر کیا دلیل ہے؟ اعلیٰ حضرت سرکار نے فرمایا کہ آپ دلیل چاہتے ہو اس وقت آپ کو اللہ اکبر بخار اتنی شدت کے ساتھ تھا ڈاکٹر نے کہا تھا آپ نہا کر کے طواف نہیں کر سکتے ہیں. اگر آپ غسل کر لیں گے تو ہو سکتا ہے بخار کہ آپ کے جان لیوا کا باعث بن جائے. تو اعلیٰ حضرت سرکار نے کہا تھا اے سرکار تو جھوٹا ہے رسول اللہ کی حدیث مقدسہ صحیح ہے. میرے آقا فرماتے ہیں جو بیمار ہوتا ہے خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے طواف کرنے کی برکت اسے شفائے کاملہ عطا فرما دیتا ہے. اس لیے اللہ اکبر اے ڈاکٹر تو جھوٹا ہے تو جھوٹا ہو سکتا ہے. اعلیٰ حضرت سرکار طواف کرتے ہیں. لوگ وہاں کے جو بدماش تھے وہ نوبال تھے سوال کیے تھے علم غیب مصطفیٰ پر. اللہ اکبر کہ اللہ کے علم کو اور رسول اللہ کے علم کو برابر بتاتے ہیں. آپ کے ہاتھ میں کاغذ اور قلم کو پکڑا دیا گیا جواب چاہیے. اعلیٰ حضرت سرکار وہی حرم کعبہ میں مطاف کعبہ میں بیٹھ جایا کرتے ہیں اور دونوں ہاتھوں سے لکھنا شروع کر دیا کرتے ہیں. اللہ اکبر 3 گھنٹے کے اندر 8 گھنٹے کے اندر الدولت المکیہ بالمادت علم غیبیہ جیسی حکیم کتاب لکھ کر کے اور سب علماء مکہ کے سامنے پیش کر دیا. یہاں تک کہ بادشاہ کے دربار میں جب اس کتاب کو پڑھا گیا تو بادشاہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو علم غیب عطا کرتا ہے اور یہ نجدی انکار کرتے ہیں. اگر واقعی اس دور میں امام اعظم ابو حنیفہ ہوتے تو اس کتاب کو اپنے آنکھوں سے ضرور لگاتے. یاد رکھنا مسلمانوں دونوں ہاتھوں سے لکھ کر کے جب آپ نے جواب دے دیا تو بعد میں آپ کے چھوٹے صاحبزادے نے سوال کیا تھا اے والد محترم وہاں کوئی ایسی کتاب نہیں تھی جسے دیکھ کر کے آپ استفادہ کرتے جسے دیکھ کر کے آپ لکھتے آپ ایسا کہاں کیسے لکھ رہے تھے؟ تو فرمایا بیٹا سنو قلم میرا تھا جواب کیسے اعظم کا تھا. قلم میرا تھا جواب نظام الدین اولیاء کا تھا. مجھے پہلے نہیں دیا جائے پیارے جب اعلیٰ حضرت کی طاقت کا کوئی جواب نہیں ہے تو بتاؤ ویسے اعظم کی طاقت کا جواب کہاں سے لاؤ گے؟ مسلمانوں اعلیٰ حضرت سرکار ہے مناسک حج کے بعد اب تشریف لے جا رہے ہیں مدینہ شریف لے جا رہے ہیں. اگر اللہ توفیق دے تو اپنے ماں باپ کو لے کر کے ساتھ میں حج بیت اللہ کے لیے ضرور جاؤ یا عمرہ کے لیے جاؤ اور دعا کرو مالک و مولا میں اپنی جنت کو ساتھ لے کر کے جنت آیا ہوں. اگر ماں باپ دعا کر دیں گے حرم کعبہ کے اندر خدا کی قسم ساری دعائیں یہ طرف ہو ماں باپ کی دعائیں یہ طرف ہو جس گلے میں ماں کی دعا رہتی ہے دعا ہمیشہ بھاری جو بیوی کا غلام بن جایا کرتا ہے. معاذ اللہ ایسا دور آ گیا. اعلیٰ حضرت سرکار کے ساتھ آپ کی والدہ ہیں
محترمہ ہے اللہ اکبر مناسک حج ادا کرنے کے بعد مدینہ تشریف لے جا رہے ہیں. کہیں پرانا صدر ملتا ہے اسے چوم رہے ہیں, پرانا پتھر مل رہا ہے اسے چوم رہے ہیں. لوگوں نے پوچھا تھا اے بریلی کے بڑے مولانا آپ پتھروں کو اس طرح کیوں چوم رہے ہیں, ان درختوں کو کیوں چوم رہے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا نہیں جانتے ہو سکتا ہے نبی کے جسم مقدس سے ہوا لگ کر کے اور ہوا اس پتھر سے ٹکرا گئی ہو, ہوا اس طرف سے ٹکرا گیا ہے, اس لیے میں نسبت رسول اللہ کو سمجھ کر کے چوم رہا ہوں. آپ اللہ اکبر مدینہ شریف آنے والا ہے, آپ اپنے پیروں سے جوتے کو نکال لیا کرتے ہیں. اللہ اکبر لوگوں نے کہا تھا ابھی مدینہ دور ہے, کہا اے لوگوں مدینہ اب دور نہیں ہے, دیکھو گنبد خضرا نظر آ رہا ہے. دیکھو آج پوری زندگی ہندوستان میں کہتا رہا سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. آج نبی کا دربار آنے والا ہے, یہ ایسی مقدس سرزمین ہے یہاں اللہ اکبر پیروں سے نہیں بلکہ سر سے چلنے کا موقع ہے. اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا اور سر کا موقع ہے ہو جانے والے. یہ ایسی جگہ ہے جہاں پر قدم سے نہیں چلا جا سکتا ہے, اگر یہاں سروں کے بل چلا جائے پھر بھی حق ادا نہیں ہوگا. اعلیٰ حضرت سرکار کے سامنے گنبد خضرا شریف ہے, جیسے آپ کی نظر تربت انور پر پڑتی ہے پکار اٹھتے ہیں یا رسول اللہ, گر پڑ گئے یہاں پہنچا مرمر کے اسے پایا یا رسول اللہ, یا رسول اللہ اب آ گیا ہوں, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. عشق ہو تو ایسا ہم مسلمانوں آپ چاہتے ہیں اللہ اکبر روز رسول اللہ پر حاضری دیتے ہیں. رات کا وقت ہے, وہاں کے حاکم سے آپ نے کہا تھا میرے لیے ایک رات کے لیے مسجد نبوی میں تالا نہ لگایا جائے, میں جی بھر کے سرکار کے بارگاہ میں درود سلام پڑھنا چاہتا ہوں. بادشاہ نے آپ کی عرضی کو قبول کر لیا تھا. اللہ اکبر, اور ایک دن مسجد نبوی میں تالا نہیں لگایا جاتا ہے خالی آپ کے لیے. وہاں کے علماء بیان فرماتے ہیں اے لوگوں مصر سے شام سے لبنان سے ہر دنیا کے لوگ علماء ربانیین یہاں پر آتے ہیں, لیکن کسی کے اندر طاقت اتنی ہمت نہیں آئی کہ مجھ سے یہ کہہ سکے کہ تالا نہ لگایا جائے. لیکن بریلی کا امام احمد رضا آیا ہے, اس کا عشق میں دیکھ رہا ہوں وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں تالا نہ لگایا جائے, ایک رات کے لیے ہمیں مہلت دے دیا جائے تاکہ جی بھر کے سرکار کے بارگاہ میں درود و سلام پیش کر سکوں. ان کے لیے تالا نہیں لگایا گیا. پوری رات آپ اللہ اکبر کھڑے رہتے ہیں اور درود و سلام پڑھنے لگتے ہیں, دل میں عہد کر لیتے ہیں یا تو اللہ اکبر جلوہ دیکھ کر کے جاؤں گا یا تو مدینے میں دفن ہو کر کے رہ جاؤں گا. اے مسلمانوں جنت البقیع ایسی ہے اور قبرستان کو دیکھو تو ڈر لگتا ہے, لیکن جنت البقیع کو دیکھو تو خوشی محسوس ہوا کرتی ہے. ہر آدمی مرنے کی تمنا کر رہا ہے, ہر آدمی وہاں موت مانگ رہا ہے. اے اللہ اگر ہمیں موت آئے تو مدینے کی گلی میں آ جائے, اے اللہ اگر ہمیں موت آ جائے تو سرکار کے روضے کے سامنے ہمیں موت آ جائے. اللہ اکبر جب میں پہلی مرتبہ 2019 میں گیا تھا ہمیں تو معلوم نہیں تھا, ایک شخص کا لباس بھی عجیب و غریب تھا اور فجر کے بعد میرے سامنے بیٹھا ہوا تھا مسجد نبوی شریف میں, وہ یہی عرض کر رہا تھا یا رسول اللہ یہاں تک میں آ گیا ہوں, اب میں اپنے وطن نہیں جانا چاہتا ہوں. اپنی بولی میں عربی میں بول رہا تھا, یکایک جب اس کی بولی ختم ہوئی وہ کیوں جایا کرتا ہے, میں اس کے پیچھے جیسے بیٹھا ہوا تھا, میں گیا اس کو اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا. وہاں کے جو پولیس والے تھے آئے میرا ہاتھ پکڑ لیے, حاجی سے ہاتھ مت لگاؤ یہ کسی اور کے محبت میں نہیں آمنہ کے لال کے محبت میں مر گیا ہے. تو یاد رکھنا مسلمانوں جو نبی کے محبت میں مرتا ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب رہتا ہے, قبر میں بھی کامیاب رہا کرتا ہے. نبی کی محبت میں مرتا ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب رہتا ہے اور قبر میں بھی کامیاب رہتا ہے. یاد رکھنا سرکار اعلیٰ حضرت روز رسول اللہ پر حاضر ہیں اور عرض کرتے ہیں اٹھا دو پردہ دکھا دو, اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ, یہ نور باری حجاب میں ہے, زمانہ تعریف ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے. یا رسول اللہ جلوہ دکھائیں اور پردہ اٹھائیں. آج یہ نجدی کہہ رہا ہے کہ نبی مر کر کے مٹی میں مل گئے. میں کہنا چاہتا ہوں کہ تیرا کوئی اور
نبی ہوگا جو مر کر کے مٹی میں گیا ہوگا. میرا نبی کل بھی زندہ تھا, آج بھی زندہ ہے اور صبح قیامت تک زندہ رہے گا. تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ. میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے اعلیٰ حضرت سرکار کا یہ عشق عاشقانہ شعر, یا رسول اللہ اٹھا دو پردہ, دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے, زمانہ تاریخ ہو رہا ہے کہ بہرے کب سے نقاب میں ہے. یا رسول اللہ جلوہ دکھائیں اور جلوہ دکھائیں, پردہ اٹھائیں جلوہ دکھائیں, پردہ اٹھائیں جلوہ دکھائیں. جب آپ کی عرضی قبول نہیں ہو رہی ہے تو آپ نے آخر میں کہا تھا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رجا, تجھ سے پھرتے ہزار پھرتے ہیں. کوئی کیوں پوچھے تیری بات رجا, تجھ سے شہدا ہزار پھرتے ہیں. لوگ آتے ہیں چوٹی چٹکا کر کے مدینے سے چلے جاتے ہیں, ساتھ تک کوئی نہیں پوچھنے والا ہوتا ہے اے امام احمد رضا تو ہی آیا ہے تو بھی ایسے واپس جائے گا. جب التجاؤں پر التجا کرتے رہے تو آپ نے فرمایا تھا یکایک اللہ اکبر سرکار اعلیٰ حضرت کی قسمت کا ستارہ اور یہ سریا پر پہنچتا ہے اور چمک کر کے ایسا گردش کرتا ہے, ایسا اللہ اکبر روشنی میں تبدیل ہوتا ہے کہ قبر انور آپ کی شک ہو جاتی ہے اور دست نبوت قبر انور سے باہر آ جاتا ہے. اعلیٰ حضرت سرکار نبی کی دست نبوت کی زیارت کرتے ہیں اور کہتے ہیں یا اللہ اب کریں تو کیا کریں. اگر یہی درود و سلام جو ہندوستان میں تھا پڑھتا تھا پڑھواتا تھا, اگر وہی آج یہاں بھی پڑھا تو دیکھے اور اب دیکھے میں فرق کیا رہ جائے گا. تو کعبے کے مدرود تجا پڑھ رہا ہوں تو ہندوستان میں پڑھا کرتا تھا, مصطفیٰ جان رحمت پڑھتا ہو تو ہندوستان میں پڑھا کرتا تھا. آج کیا کروں, اگر سجدہ کرتا ہو تو غیر اللہ کو سجدہ کرنا حرام ہے. شریعت کی تلوار لٹک رہی ہے, غیر اللہ کو تعبدی سجدہ کرنا کفر ہے, تعظیمی سجدہ کرنا حرام ہے. اگر تعظیمی سجدہ کرتا ہو تو حرام ہے, تعبدی سجدہ کرتا ہو تو کفر ہے. شریعت کی تلوار لٹک رہی ہے, ہم کریں تو کیا کریں. تو آپ نے اپنے عشق میں کہا تھا پیش نظر وہ نو بہار سجدے کو ہے دل بے قرار. ہاں روکیے, ہاں روکیے, یہی تو امتحان ہے. اے امام محمد رضا ابھی اپنے سر کو روک لو, امتحان کی گھڑی آ گئی ہے, اب کریں تو کیا کریں. تو آپ نے فیصلہ کیا تھا, اللہ نے تو چیز عطا فرمائی ہے, ایک سر عطا فرمایا ہے, ایک دل عطا فرمایا ہے. اے امام محمد رضا یہ سر جھکے گا رب کے بارگاہ میں اور جو جھکے گا مصطفیٰ خدا کے بارگاہ میں اور دلوں کو جھکاؤ مصطفیٰ کے بارگاہ میں. سرکار اعلیٰ حضرت نے ہمیں کیسا پیغام دیا ہے, یاد رکھنا وہی اعلیٰ حضرت سرکار ہیں. اللہ اکبر. جب آپ نے قادیانیت کے فتنے میں آگ لگایا, نجدیت کے فتنے میں آگ لگائی, وہابیت کے فتنے میں آگ لگائی, دیوبندیت کے فتنے میں آگ لگائی تھی, اللہ اکبر ایسا قلم سے ایسا مارا ہے کہ آج ان کے بڑے بڑے ملا اپنے اپنے قبروں میں تل ملا رہے ہیں اور 7 نسلوں تک کیا قیامت تک اس کا جواب نہیں دے سکتے ہیں. اعلیٰ حضرت سرکار کے دلائل کا آج بھی یہ اپنے پیشواؤں کے بولیوں پر ماتم کر رہے ہیں, آج بھی اپنے پیشواؤں کے بولیوں پر چلا رہے ہیں. اعلیٰ حضرت سرکار نے ایسے دلائل و براہین کا امدار لگایا ہے. ہر سننے کا بچہ اگر گلی سے گزرتا ہے تو اس کو زبان پر یہ نعت ہوا کرتے ہیں سب سے اولا والا ہمارا نبی, سب سے بالا والا ہمارا نبی. یاد رکھنا مسلمانوں, ایسا جام پلایا ہے اعلیٰ حضرت سرکار نے اور علماء اہل سنت والجماعت کو کہ آج بچہ بھی اس میں مصطفیٰ میں ڈھل کر کے نعت نبی گنگنا رہا ہے. اعلیٰ حضرت سرکار ہیں, آپ کے بارگاہ میں جب یہ سوال کیا گیا تھا اے لوگوں بتا دو, اے امام احمد رضا آپ بتائیں, آپ سنیوں کے رہبر و رہنما ہیں, کیا اللہ تبارک و تعالی کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان حق ہے, العلماء امتی کا نبی بنی اسرائیل. تو آپ نے فرمایا سنو قیامت آ سکتی ہے مگر سرکار کا فرمان غلط نہیں, سرکار کا فرمایا ہے حق ہے. بے شک جو انگریز آپ کے دربار میں گئے اور کہنے لگے کہ آپ بہت بڑے مولانا ہو, تو آپ کے نبی کا یہ فرمان ہے العلماء امتی کا نبی بنی اسرائیل, میرے امت کے علماء بنی اسرائیل انبیاء کے مانند ہیں. بولو یار سبحان اللہ, اور دیکھ کے بولو سبحان اللہ.
کہا بنی اسرائیل کے جو انبیاء تھے وہ چڑیوں کے بولیوں کو جانتے تھے. تو انگریز آپ کے دربار میں گئے اور کہنے لگے نٹوا تو بک چکا ہے, اسے تو ہم نے اپنے پیسوں پر خرید لیا ہے, پیسوں سے خرید لیا ہے. سہارنپور والے سے بک چکے ہیں, اور چل کر کے دیکھیں بریلی کے تاجدار کو امام محمد رضا خان کو, ان سے بھی سوال کیا جائے اور جواب لیا جائے. تو انگریز آئے, اس وقت آئے جب اعلیٰ حضرت سرکار وضو کر رہے تھے, سبحان اللہ. تو انگریز آتے ہیں اور کھڑے کھڑے اعلیٰ حضرت سرکار کو دیکھنے لگتے ہیں. آپ ہاتھ اڑ رہے ہیں تو دعا پڑھ رہے ہیں, کلی کر رہے ہیں تو دعا پڑھ رہے ہیں, ناک میں پانی ڈال رہے ہیں تو دعا پڑھ رہے ہیں, آپ چہرہ دھو رہے ہیں دعائیں پڑھ رہے ہیں. انگریزوں نے فیصلہ کر لیا تھا جس کے وضو کا یہ عالم ہے تو اس کے فتحوں کا عالم کیا ہوگا. جب وضو کا یہ عالم ہے تو ایک سنت بھی نہ چھوٹنے پائے تو اس کے وضو کا, اس کے فتوے کا عالم کیا ہوگا. اتنا احتیاط سے اس نے کام لیا ہوگا. اپنے فتوے کا انگریز آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کے نبی کا فرمان ہے العلماء امتی کا نبی بنی اسرائیل, میری امت کے علماء بنی اسرائیل انبیاء کے مانند ہے. تو آپ نے فرمایا بے شک نبی کا یہ فرمان حق ہے. بولو یار سبحان اللہ, نبی کا فرمان حق ہے. تو انگریزوں نے کہا جو بنی اسرائیل کے انبیاء تھے وہ چڑیوں کے بولیوں کو جانتے تھے, کیا آپ چڑیوں کے بولیوں کو جانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا الحمدللہ یہ فقیر قادری جان رہا ہے, فقیر نوری جان رہا ہے کہ اللہ نے چڑیوں کو کون سی بولی عطا فرمائی ہے اور چڑیا آپس میں کیا باتیں کر رہی ہیں. وہ انگریز دونوں کہتے ہیں اعلیٰ حضرت سرکار بیٹھے ہوئے ہیں, انگریز بھی آ کر کے بیٹھ گئے. اتنے میں تو اڑتی ہوئی چڑیا آپ کے سامنے سے گزرتی ہے. ایک انگریز سوال کرتا ہے اے بریلی کے بڑے مولانا آپ بتاؤ جو آگے والی چڑیا اڑتی ہوئی جا رہی ہے وہ پیچھے والی چڑیا سے کیا کہہ رہی ہے, اور جو پیچھے والی چڑیا ہے وہ آگے والی چڑیا سے کیا کہہ رہی ہے. اعلیٰ حضرت سرکار کو جلال آ جاتا ہے. آپ نے فرمایا دلالی کرنے آئے ہو, سوال کرنے آئے ہو, اگر بتانا میرا کام ہے, کلمہ پڑھنا تم دونوں کا کام ہے. یاد رکھنا مسلمانوں, آج بھی مخالفین کہتے ہیں اگر فتاوی رضویہ کے جیسا مد مقابل اگر کسی کو کوئی فتوا نہ کبھی دیا تھا نہ ہو سکتا ہے دے. علماء ربانیین میں سے اور لوگ یہاں تک کہ بھی اپنے کو اپنے ہیں قید کی اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ اگر امام محمد رضا کو اللہ تعالیٰ اور عمر عطا فرماتا ہو نہ ہو, مخالفین کی زبانیں بند کر کے گیا ہے, ہو نہ ہو مخالفوں کو دندانے شکن جواب دے کر کے گیا ہے. یہ میں نہیں کہتا ہوں, اشرف علی خان نبی نے لکھا ہے. اللہ اکبر, اس نے لکھا امام احمد رضا کی کتاب دیکھنے کے بعد ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میں سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر کے سیپیاں چن رہا ہوں. یعنی آپ کے فقاہت کا عالم ہے, آپ کے فتووں کا عالم ہے. اللہ اکبر. تو انگریزوں نے سوال کیا بتائے جو چڑیا اڑتی ہوئی جا رہی آگے والی وہ پیچھے والی چڑیا سے کیا کہہ رہی ہے, اور پیچھے والی چڑیا آگے والی چڑیا سے کیا کہہ رہی ہے. تو اعلیٰ حضرت سرکار نے فرمایا جو آگے والی چڑیا اڑتی ہوئی جا رہی ہے وہ پیچھے والی چڑیا سے کہہ رہی ہے کہ جلدی جلدی اڑان بھرو, ان قریب سورج ڈوبنے والا ہے, سورج بیٹھنے والا ہے, سورج ڈوبنے والا ہے. اب جب اندھیرا ہو جائے گا تو ہمیں اپنے گھونسلے کو تلاش کرنے میں دشواری ہوگی. تو آپ بتائیں پیچھے والی چڑیا کیا کہہ رہی ہے. تو اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا پیچھے والی چڑیا کیا کہہ رہی ہے, میں کیسے اڑوں, میرے پروں میں کانٹا چبھا ہوا ہے. اتنے میں انگریز کو غصہ آتا ہے, فوراً اپنے پستول کو سنبھالتا ہے اور پیچھے والی چڑیا کو اپنے گولے کا نشانہ بناتا ہے, اپنے بندوق کا نشانہ بناتا ہے. پیچھے والی چڑیا کو مار کر کے زمین بدوش کر دیا کرتا ہے, زمین پر گرا دیا کرتا ہے. جب وہ تو انگریز دوڑ کر کے اس پیچھے والی چڑیا کے پاس جاتے ہیں تو واقعی جب اس کے پروں کو دیکھا, اس کے پیروں کو دیکھا تو کانٹا چبھا ہوا تھا. وہ انگریز فوراً اعلیٰ حضرت سرکار کے قدموں پر گر جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے بریلی کے بڑے مولانا ہمیں کلمہ پڑھائیے اور مسلمان بنا دیجیے. میں جان گیا کہ جب بریلی کا امام محمد رضا اتنا جانتے ہیں تو مدینے کا مصطفیٰ
नफा कितना जानता होगा जब सबकी बजाय भर देते हैं शहाने जमाना के छोले मोहताज का जब आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा इंदीना इंदल्लाह इस्लाम। ऐ मुसलमानों, इस्लाम हमें ये बता रहा है कि अपने बड़ों का अदब करें। इस्लाम हमें ये बता रहा है अपने बुजुर्गों की नाफरमानियां ना करें। इस्लाम हमें ये बता रहा है कि अपने वालिदैन की इताअत करें। इस्लाम हमें ये बता रहा है अपने औलादों पर शफकत करें। इस्लाम हमें ये बता रहा है अपने भाइयों में उल्फत और मोहब्बत पैदा करें। इस्लाम हमें ये बता रहा है ऐ मुसलमानों, एक दूसरे के हुकूक को पहचाना। आज तो बात अल्लाह अकबर, आज तो पानी सर के ऊपर से जा रहा है। आज हमारी शादियों में हल्दी का रस्म ऐसा पनप लिया है। ये हल्दी का रस्म आया कहाँ से है? इमाम साहब, आज अहले सुन्नत वल जमाअत के यहाँ देखा जा रहा है काम ये गलत करते हैं और जवाब उलमा को देना पड़ रहा है। कहते हैं औरतें मजारों पर जा रही हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि किसी आलिम ने इजाजत नहीं दिया है कि औरतें मजारात तैयबा पर जाए, मजारात औलिया पर जाए। नहीं, तो हम बदनाम हुए हैं अपने चहला की वजह से बदनाम हुए हैं। और जो तुम बदनाम हुए हो अपने वलमा की वजह से बदनाम हुए हो, अपने मौलवियों की वजह से बदनाम हुए हो। आज हल्दी का रस्म बड़ी आसानी के साथ खेला जा रहा है। एक दूसरे के ऊपर हल्दी डालेंगे और अल्लाह अकबर 100 बाराती 200 बाराती 300 बाराती जा रहे हैं। ये गलत रस्म आया कहाँ से? और लड़के वाले से खुल करके लड़का वाला डिमांड कर रहा है फला चीज देखो तब दोगे तो तुम्हारी लड़की को लेकर के आएंगे। ऐ मुसलमानों, मांगना हराम है शरीयत में। और ये बाराती जो आप लेकर के जा रहे हो, याद रखना ये रिश्वत है। इसका जवाब कब्र में तुम्हें देना है। ये अल्लाह अकबर जिंदगी चंद रोजा है, जो वक्त मिला है इसमें अल्लाह और रसूल को राजी कर लो। यहाँ भी कामयाब हो जाओगे, वहाँ भी कामयाब हो जाओगे। अल्लाह ताला हम सबको शरीयत मुताहरा पर चलने की तौफीक अता फरमाए और तमाम खुराफात से दूर रहने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।